اس عربی نے جب یہ بات بتائی تو اس رتن لال کے دل میں پیدا ہوئی خواہش کہ میں بھی جاؤں اس نبی آخر الزمان کی زیارت کروں اور مشرف اسلام ہو جاؤں۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے چلا مکہ میں آیا، مکہ والوں سے پوچھا وہ کون کہاں ہے اللہ کا رسول جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا تھا، وہ اللہ کا رسول کس جگہ پہ ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا وہ مدینہ ہجرت کر گئے ہیں، وہ مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں، وہ مدینہ کی زمین پہ تشریف لے گئے ہیں۔ مدینہ کا جاتا ہے، اللہ سبحان اللہ، مدینہ جاتا ہے، جا کے در رسول پہ پیش ہوتا ہے، در رسول پہ پیش ہوتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی معجزہ دکھا دو، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ سرکار نے کہا وہ جو رات کو چاند کا دیکھا تھا وہ یاد نہیں، وہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا وہ تمہیں وہ بھول چکا ہے۔ اسی وقت قدموں پہ پڑا اور اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور مشرف با اسلام ہوتا ہے اور واپس بڑے ثقیل لوٹ آتا ہے۔ میرے نبی کا کمال دیکھو، ابھی لڑکپن میں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جا تیری عمر طویل ہو، جا تیری عمر دراز ہو، 7 دفعہ فرماتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، علامہ جامی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بابا رتن لال جو بھٹنڈے کا رہنے والا تھا، رب نے اس کو 700 سال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ یچورہ شریف، فیضان جراحی، شہزادہ فاروق اعظم، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروق کی صاحب، نعرہ رسالت۔ یہ میرے نبی پاک صاحب الاولیاء کا کمال تھا کہ وہ ابھی لڑکپن میں ہوں، اپنا ہاتھ بلند کر دے تو 100 سال عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ کے ادنا اشارے کا کمال ہے، اس نبی کے بازو کا کیا کمال ہوگا، انگلی کا اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ میرے آقا حکم فرما دیں کل شام سورج طلوع ہونے سے پہلے قافلہ مکہ میں آ جائے گا۔ معراج کے بارے میں جب صحابہ نے پوچھا، قریش مکہ نے پوچھا کہ ہمارا قافلہ جو رستے میں ہے کب تک آئے گا، تو آپ نے فرمایا فلاں دن سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، وہ دن آ گیا، سارا دن بیت گیا، قریش اس انتظار میں تھے کہ شام ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، ہمارا قافلہ نہ پہنچے، ہم نبی کی بات کو جھٹلا دیں۔ صحابہ اس بات میں تھے کہ اللہ کرے وہ قافلہ آ جائے، میرے نبی کی بات کبھی رد نہ ہو، میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ سچ ثابت ہو۔ دونوں گروہ تھے، ایک وہ تھا جو دعائیں کر رہا تھا کہ قافلہ مکہ میں پہنچے تو ضرور سورج غروب ہو، ایک وہ تھا جن کی شدید خواہش تھی کہ قافلہ نہ آئے اور سورج غروب ہو۔ انہیں کیا معلوم کہ یہ لیل و نہار، یہ زمین و زمان کے سب نظام، یہ کائنات ارضی کے یہ سارے کمکمے یہ اللہ کے رسول کے تابع ہیں، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ شام ہوئی، عصر کا وقت ہو گیا، ابھی قافلہ نہ آیا، مکہ میں کھلبلی مچ گئی، لوگوں میں اس طرح بڑھتا چلا گیا، سب کی نظریں اسی افق کی طرف تھیں جس طرف سے وہ قافلہ آنا تھا، کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی قافلے کی طرف دیکھتے، سب پریشان تھے لیکن میرے آقا مطمئن تھے، سب گھبرائے ہوئے تھے لیکن میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مسکرا رہے تھے۔ آج عصر کی وقت ہی طویل ہو گیا تھا، آج عصر کے وقت میں ہی زیادہ طول کھینچ لیا تھا، کیا تھا قافلہ ذرا دور رہ گیا تھا، سورج نے
غरूब होने से इनकार कर दिया। माशाअल्लाह। सूरज ने غروب होने से इनकार कर दिया था। सूरज वहां पे टिकटिकी बांध के देखता रहा कि कब मेरे आका का कलमा सच साबित हो। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना तूरा शरीफ, फैज़ान तुराही, ताजदार तूरा शरीफ, शेर शाह तूरा शरीफ, शहजादा फारूक आज़म, नबी मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मक्का की जमीन थी। मेरे आका करीम तबलीग इस्लाम शुरू फरमाते हैं। इस्लाम फैलने लगता है, लेकिन इस्लाम किन लोगों में फैलता है? जो कमज़ोर हैं। कभी हबीब यमनी आता है, कभी बिलाल हबशी आता है, कुछ और कभी सुहैब रूमी आता है, गरीब गरीब लोग आते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं। कुरैशी मक्का को बड़ा ज़ौम है। आज तक कोई सरदार नहीं आया है, किसी बड़े ने इस्लाम नहीं कबूल किया। क्या है, दारुल अरकम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इकट्ठ होता है। जब 39 हो जाते हैं, 39 हो जाते हैं, कहने लगे 40 नहीं होने देंगे, 40 नहीं होने देंगे। लेकिन इधर तकदीर हंस रही है कि 40 वाला तुम्हारी कमर को तोड़। मक्का की जमीन पे शिरक के सारे झंडे उतार के और तुम्हारे ये कुफर और गरूर से जो गर्दनें अकड़ी हुई हैं, इनका अकड़ाव खत्म करके वो इस्लाम में दाखिल होगा। तकदीर हंस रही है। उस दिन मेरे आका दुआ करते हैं, मेरे आका दुआ फरमाएं, कबूल ना हो ये मुमकिन ना है। इसलिए सरकार फरमाते हैं, दो ताकतवर सरदार हैं, इन दोनों में से एक उमर मुझे चाहिए, इस्लाम की तकवीयत के लिए चाहिए, इस्लाम की बालादस्ती के लिए चाहिए, इस्लाम के फरोग के लिए चाहिए। मौला जो तू जिसको पसंद कर उसको मेरे सरकार दुआ करते हैं। उधर उमर अपनी तलवार नियाम से निकाले हुए हैं, कहते हैं आज मैं इस शमा को बुझा दूंगा, आज इस्लाम के इस किस्से को मैं ख़त्म कर दूंगा, आज मैं मक्का के ज़मीन पे ये सब कुछ इसका इख्तिताम हो जाएगा। इसी गुस्से में तलवार पे नियाम लेके निकलते हैं। वो निकलते हैं, तकदीर हंस रही है। तू गर्दन लेने जा रहा है या देने जा रहा है? किसी ने कहा उमर जाओ अपने बहन का घर तो देखो, वो भी तो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं। वहाँ जाते हैं, वो लोग कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तिलावत सुनते हैं, दिल पसीज जाता है। बहन को बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, यहाँ तक कि उनको ज़ोदो खूब भी करते हैं। वो फरमाती हैं कि हमने जिसको पे ईमान लाना था ला चुके हैं, हमने जिस हस्ती को मानना था मान चुके हैं। उमर अगर हमारे टोटे टोटे कर दो तब भी आप हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। उमर जब ये इस्तकामत देखते हैं, कहते हैं कि मुझे भी वो सुनाओ जो तुम सुन चुके हो, मुझे भी वो पढ़ाओ जो तुम पढ़ चुके हो। कहा नहीं उमर, तुम इसके काबिल नहीं, जाओ पहले गुस्ल करो। गुस्ल करके आते हैं, वो कुरान मजीद सुनाते हैं, इनका दिल और नरम होता है। अर्ज करते हैं मुझे भी उस आशियाना में ले जाओ जहाँ से ये फैज़ तुम लेके आए हो, मुझे भी उसी जुल्फ़ का असीर बना दो जिसके तुम बन चुके हो, मुझे भी उनके पास ले चलो, उन्हीं की गुलामी का तौक अता कर दो जिनका तुम तौक पहन चुके हो। उन्होंने कहा कि अब तुम परेशान हो, डरते हो, पहले तो गर्दन लेने जा रहे थे, अब देने जा रहे हो तो परेशान हो। अर्ज करते हैं ऐसा
نہیں ہے، اب میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ چکی ہے۔ وہاں سے نکلتے ہیں، دارالارقم کی طرف آتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ آج عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی بے نیام ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج عمر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہے۔ آپ فرمانے لگے آج عمر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے، آنے دو، آج 40واں آ گیا ہے، دارالارقم میں 40واں آ چکا ہے، 40واں آتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اسی دین کا قیمت عطا کر دیجئے جس کے آپ پرچار کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نبی پاک کلمہ پڑھاتے ہیں، مشرف با اسلام ہوتے ہیں عمر، ساتھ ہی ان 40 کا وہ نعرہ مکہ کی زمین پہ بلند ہوتا ہے، پوری وادی گونج اٹھتی ہے، کفار کے دل دہل جاتے ہیں، وہ پریشان ہو کے عرض کرتے ہیں، پریشان ہو کے عرض کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا؟ مسلمانوں میں یہ جرأت نہیں، سبحان اللہ، یہ تو کلمہ بھی خفی پڑھتے تھے، آج اتنی جرأت، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ضرور کوئی انقلاب آیا ہے، ضرور کوئی تبدیلی آئی ہے، چیمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنے خفیہ لوگ بھیجے جاتے ہیں، جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ ادھر بات ہے، ادھر عمر مخاطب ہوتے ہیں، یا رسول اللہ جس دین کے ہمراہی ہیں، جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، یہ رب کا سچا دین نہیں۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا سچا دین ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ، تو وہ کہتے ہیں کیا وہ رب سچا نہیں، اس کی ہم پر عبادت کرتے ہیں؟ ہاں بے شک وہ سچا رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر دارالارقم میں کیا؟ آج کعبے کی سائے تلے جا کے نماز ادا کریں، آج کعبے کی سائے تلے جا کے نماز ادا کریں۔ میرے آقا کریم سید کونین عمر کی بات کو نہیں ڈالتے، یہ نہیں کہتے عمر آج کمزور ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج نبی پاک کے دونوں ہاتھوں میں دو بڑے شیر موجود ہیں، امیر حمزہ موجود ہے، دوسری طرف سیدنا عمر فاروق موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کو ڈر کسی کا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان آج ڈر نہیں سکتا، کسی کو آج پریشانی لاک نہیں ہو سکتی۔ اے میرے آقا نکلتے ہیں، ایک طرف عمر کی تلوار ہے، بے نیام ہے، سامنے تلوار لے کے نکلتے ہیں، دوسری طرف امیر حمزہ ہے، اس کی جرأت ہے کہ ان شیروں کے سامنے آئے، سب دم دما کے بھاگتے ہیں، سب دم دما کے بھاگتے ہیں، دارالندوا میں چلے جاتے ہیں، میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے جاتے تھے، کمزور جاتے تھے، نحیف جاتے تھے، ہمیں ان سے ڈر نہیں تھا۔ آج مکے کا سردار بنو عدی کا وہ سردار چلا گیا ہے، آج تو ہم سب کو سوچنا ہوگا، کچھ اس کی تدبیر کرنی ہوگی، آج تو ہمیں مکہ کے لیے اس کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہی پڑے گا، اس شمع کو گل کرنے کا کوئی نظام بنانا ہی پڑے گا۔ ایک رائے دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، تیسرا دیتا ہے، سب کی رائے کو ابو جہل رد کرتا ہے، کہتا ہے تم میں عقل نہیں ہے، تم نے آج تک جتنی تدبیریں کی ہیں ساری ضائع چلی گئی ہیں۔ میں کسی عقل والے کو بلاتا ہوں، میں کسی دانشور کو بلاتا ہوں، کسی شعور والے کو بلاتا ہوں، جس کی تدبیر کام آ جائے، ہمارا کام ہو جائے۔ کس کو بلاؤ گے؟ ہاں میرا ایک یار ہے، میرا ایک دوست ہے، وہ حکمت بھی جانتا ہے، علم بھی جانتا ہے، وہ دم بھی کر لیتا ہے، اور وہ دنیا اس میں گھومی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کے حالات کو بھی جانتا ہے، وہ ہمیں کوئی بہتر تدبیر بتائے گا، بہتر مشورہ دے گا اور بہتر حل عطا کرے گا۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک خط لکھو۔ خط لکھتا ہے ابو جہل اپنی طرف سے حبیب یمنی کی طرف۔ حبیب یمنی دانشور ہے، شعور والا ہے، ابو جہل کا دوست ہے۔ وہ اس کے جب خط لکھتا ہے، خط میں لکھتا ہے کہ حبیب یمنی تم جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اپنے کام ترک کر دو، معاملات کو پس پشت ڈال دو، بالے طاق رکھ دو اور بھاگ کے آ جاؤ۔ مکے میں ہم بہت مشکل میں ہیں، مکہ میں ہم تکلیف میں ہیں، مکہ میں ہم ایک
الجھن میں ہیں، ہمارے پاس ہمارے معاملات سارے بکھر چکے ہیں. جلد ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اصلیت اور اپنی شخصیت اور اپنا تہذیب سب کچھ کھو بیٹھے. تم جلدی پہنچ جاؤ، جلدی آ جاؤ. وہ جب آتا ہے مکے کے سردار چشم برا ہے، سب مکے کے سردار راستہ دیکھ رہے ہیں. ایک آتا ہے، وہ ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے چپ کر، گل ہلے کر، آج ذرا دارالندوا بچا، اس سے جا کے گل کریں گے. دوسرا کہتا ہے کہنا اور کسی دی نہ سننا، آپ پہلے آپ صحیح ساڈی گل تے سن. سارے آسے پاسے بیٹھ جاندے نے، سارے اکٹھے ہو جاندے نے. درمیان میں حبیب یمنی بیٹھا ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے. ہمیں ابو جہل کہتا ہے ہمیں ایک ہمارا ہی بھتیجا ہے، اس نے وہ پہلے بہت اچھا تھا، محاسن بڑے اچھے تھے، اخلاق بڑے بہترین تھے، غریبوں کا غم گسار تھا، بے کسوں کی مدد کرتا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، جھوٹ کبھی نہیں بولتا تھا، سچ بات کرتا تھا. نام اس کا کیا ہے؟ نام اس کا محمد ہے. کہنے لگا بڑا سونا نام ہے، بڑا سونا نام ہے، اتنا سونا نام میں کدے نہیں سنا. کہنے لگا جا تو ساڈا بندہ ہے، تو تعریف ہونا بندہ تو ساڈا ہو کے، بندہ تو ساڈا ہو کے تعریف ہونا نہیں کی جاندی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ جوڑا شریف، فیضان جراحی، پیر محمد بدرالدجا فاروق کی ہے. نعرہ رسالت. کہنے لگا مجبوری ہے، گالی ہے ہو جائیے، تعریف کیتے بغیر رہ ہی نہیں بتا سکتا. گالی ہے جی ہے، بندہ تعریف کیتے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. دسو تو صحیح اگلی گل کی ہے. کہنے لگے کہ وہ سارے کام چنگے سن ہوتے، لیکن یار وہ ایک کام ہور خراب ہے. انہیں سارے پتر نو ماڑا کہنا شروع کر دیتا ہے. انہیں کیا کہ 360 نو کعبے جو کاٹ دیو، انہاں دی پوجا چھوڑ دیو، ایک رب دی پوجا کرو. کہنے لگا گل تے چنگی کہندا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گل تے چنگی کہندا ہے. کہنے لگے تینوں نہیں پتا میں تے فیکٹری بتاں دی بنائی ہے، سارا کاروبار میرا انہاں دا ہے. اگر یہ ٹھپ ہو گیا تو میری یہ سرداری کدھر جائے گی، میرا یہ عزت کدھر جائے گی، میرا یہ کاروبار کدھر جائے گا، میرا معاشی نظام سارا ختم ہو جائے گا. اس لیے کوئی ایسی تدبیر کر کہ یہ سارا کام سدھا ہو جائے. کافر مینوں اندے نال ملا لو، میری ملاقات کرا دیو، مینوں اندے نال ملاقات کرا دیو. کہنے لگا تو ملاقات کریں گا، کیوں کریں گا؟ کہنے لگا کہ میں جاواں گا انہاں دے نال گفتگو کراں گا، گفتگو کر کے میں انہاں پہچان جاواں گا انہاں نوں کی مسئلہ ہے، انہاں دا جڑا مسئلہ ہوئے گا ادا حل دساں گا. کہنے لگا یار گلاں نہ کر، گل جڑا کردا ہے اودی گل وچ ہی آ جاندا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اے کچھ دیر دی گل ماشاءاللہ. کہندا کچھ دیر دی گل ہے، میں لے کے گیا سا، ہاتھ وچ میرے کنکریاں سن، میں آکھیا کہ تو اللہ دا رسول ہے تے دس میرے ہاتھ وچ کی ہے. آج دا مولوی کہندا ہے کہ نبی نو غیب دا علم نہیں. ابو جہل نو پتا سی کہ نبی نو غیب دا علم ہے. ابو جہل دا عقیدہ سی کہ نبی کو غیب کا علم ہے، اسی لیے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر اس سے یہ یقین تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے، آج کے مولوی سے ابو جہل بہتر تھا. آج کے کاٹے مولوی سے جو نبی کے غیب کو نہیں جانتا ابو جہل بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ جوڑا شریف، فیضان جراحی، شہزادہ فاروق اعظم، پیر محمد بدرالدجا فاروق کی صاحب. نعرہ رسالت. نبی بھی مانے اور یہ بھی مانے کہ غیب نہیں جانتا، حالانکہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب دان ہو. نبی کے معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں سنانے والا، غیب کی خبریں دینے والا. جو نبی بھی کہے اور اس کی علم غیب کو بھی نہ مانے، وہ کون ہے؟ وہ 14ویں صدی کا کاٹھا مولوی ہے جس کا دین ایسا ہے
کہ وہ نبی کی عظمت کا انکار کرتا ہے لیکن نبی کو وہ نبی ضرور کہتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ذرا دس کہ میرے ہاتھ میں کیے، تو ابو جہل خود سنانے لگا کہ حبیب ابنی یار عجیب واقعہ ہویا کہ کنکریاں میرے ہاتھ میں سن، ہاتھ میرا سی، بول ہوتی بات رہی سن، اور انہیں اشارہ کیتا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ میرے ہاتھ میں ہی کلمہ پڑھ کے ادھی وعدانی ادھی سچائی اور نبوت دی تصدیق کرنے لگ پئیاں۔ اس بات سے تو دے نال کی گل کرے گا، جڑا گل کرے ادھی گل وچ ہی آ جاندا ہے۔ کہنے لگا پھر اس طرح کرو کہ لے آؤ، میں گل نہیں کراں گا، میں صرف اور صرف ہاتھ پکڑ لواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبض ویکھ کے دساں گا۔ کہنے لگا جس بھی ہاتھ پکڑے ہے ادا ہی ہو گیا۔ ایک مائی سی وہ ایک دن اپنے گھروں چلی اپنا دین بچان واسطے، راستے تے انہوں نے اودی گڈڑی اٹھا لئی، انہوں ہاتھ بھی نہیں پکڑایا، اپنی چادر پکڑائی، اتھے گئی تے کلمہ پڑھ کے ادھی ہو کے رہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس لیے ہاتھ نہ پکڑی ورنہ تو واپس نہیں آوے گا۔ پھر کہنے لگا کی کراں پھر؟ کہنے لگا پھر میں اکھاں چکھاں پا کے دیکھاں گا، میں دیکھاں گا تے دساں گا۔ کہنے لگا یار ساڈے ایک کالے حبشی نے اکھاں پائیاں نے، ساڈے حال ویکھدا ہی نہیں۔ اسی انہوں پتھراں تے لٹانے ہاں، لوہے دے گرز مارنے ہاں، پھر ادھی گل کردا سامنے کردا ہی نہیں۔ یہ نہ کر، یہ جیاں گلاں نہ کر، کوئی ہور کر دس۔ کہنے لگا چل یار پھر لے آؤ، میں ادھی خوشبو سونگ لواں گا۔ سبحان اللہ، صدقے میں ادھی خوشبو سونگ دس دیاں گا۔ کہنے لگا یار انہوں دسو تے صحیح، ادھی خوشبو سونگنا واسطے انہوں لیان ضرورت ہے۔ مکے دی جس گلی جو بھی لنگ جائے اس دے خوشبوئاں دے ہلے آنے شروع ہو جانے۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی خوشبوئیں جہاں سے بھی گزرتے تھے وہاں پہ آپ کی خوشبو آیا۔ ماشاءاللہ۔